اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مراقبے یعنی اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برص سفید داغوں کے روگ کا شکار تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے برص والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ، خوبصورت جسم، اور یہ کہ مجھ سے یہ برص کی بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اللہ کے حکم سے اس کی گھن کھانے والی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ دے دیا گیا۔ فرشتے نے اس سے پھر پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے۔ اس کی بابت راوی نے شک کیا ہے، چنانچہ اسے 8-10 مہینے کی گابھن اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا۔ اس نے اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اچھے بال، اور یہ کہ میرا یہ گنجا پن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اسے اللہ کی طرف سے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ وہ ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا۔ اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ مجھے میری آنکھیں لوٹا دیں تو میں لوگوں کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی آنکھیں لوٹا دیں۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ تو اسے ایک بچہ جننے والی بکری دے دی گئی، اور سابقہ دونوں یعنی سفید داغ والے اور گنجے کے یہاں بھی دونوں جانوروں یعنی اونٹنی اور گائے کی نسل خوب بڑھی، اور اس اندھے کے یہاں بھی بکریوں نے بچے دیے۔ پھر برص کے روگ والے کے یہاں ایک وادی اونٹ کی، گنجے کے یہاں ایک وادی گائے کی، اور اس اندھے کے یہاں ایک وادی بکریوں کی ہو گئی۔ اب پھر فرشتہ مرض برص والے کے پاس گیا، اس کی صورت و شکل میں آیا اور کہا، میں مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرے سامان ختم ہو گئے ہیں، آج میرے وطن پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اللہ کے اور پھر تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تجھے اچھا رنگ، خوبصورت جسم اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، میرے ذمے پہلے ہی بہت سے حق ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس سے کہا، گویا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں ہے جس کے جسم پر سفید داغ تھے، لوگ تجھ سے گھن و نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال سے نواز دیا۔ اس نے کہا، یہ مال تو مجھے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو کہ برص والے کو کہا تھا، اور اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو اس نے دیا تھا، جس پر فرشتے نے اسے بھی بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ فرشتہ پھر اندھے کے پاس آیا کہ میں مسکین ہوں اور مسافر آدمی ہوں، میرا سامان سفر میں ختم ہو گیا ہے، اب آج میرے لیے وطن پہنچنا اللہ کی مدد پھر تیری مالی مدد کے بنا ممکن نہیں، اس لیے میں تجھ سے اس ذات کے نام سے جس نے تیری آنکھیں تجھے لوٹا دیں ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میں اپنے سفر میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اندھے نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے میری روشنی بحال کر دی، تیرے سامنے بکریوں کا ریوڑ ہے، ان میں سے جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی قسم، آج میں جو تو اللہ کے لیے لے گا
اس میں تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے اسے کہا، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھ، بے شک تمہیں آزمایا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا، اب اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور تیرے دونوں ساتھی ناکام رہے، ان پر تیرا رب ناراض ہو گیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مال اور دولت کی زیادتی بھی ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو مال کے گھمنڈ میں پھنس کر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولا، بلکہ وہ اس دولت کو اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کر کے خوش ہوتا اور اللہ کی نعمت کا عملی شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے الٹا رویہ اختیار کرنے والے ناکام قرار پاتے ہیں، کیونکہ اس رویے کی وجہ سے وہ جھوٹ، کنجوسی اور گھمنڈ کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔